مکہ کے مشرکین نے 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے۔ دونوں قاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا، ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتایا۔ تب انہوں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کم درجے کے لوگوں نے۔ اب انہوں نے کہا، تم جا کر ان سے 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جواب دے دیے تو اللہ کے نبی ہیں، اگر وہ جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا وہ کوئی جھوٹے شخص ہے، نعوذ باللہ۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرو جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو کہ ان کا کیا واقعہ تھا، اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر ان سے یہ پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کا کیا قصہ ہے۔ پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا اور تیسرے کا سوال کا جواب یعنی روح کے بارے میں بتا دیا تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ یہ لوگ 3 سوالات لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا، ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے سب تفصیل سنائی۔ اب یہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جواب بتا دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ نے ان سوالات کا سن کر فرمایا کہ میں ان سوالات کے جواب تمہیں کل دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی یہ نہ فرمایا انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ قریش آپ کا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آ گئے، انہیں کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ لوگ باتیں کرنے لگے، انہوں نے یہ تک کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی جمیل بھی تھی، اس نے یہ بھی الفاظ کہے، میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت شاق گزریں۔ آپ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر جبرائیل علیہ السلام سورۃ کہف کی آیت لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجیے کہ اس کو کل کر دوں گا، مگر اللہ کے چاہنے کو ملا لیا کیجیے، یعنی انشاءاللہ کہا کیجیے۔ آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجیے اور کہہ دیجیے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے نبوت کے دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک تر بات بتا دے گا۔ سورۃ کہف مطلب یہ تھا کہ آپ جب کہیں کہ آئندہ فلاں وقت پر یہ کام کروں گا تو آپ اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو اس وقت بھی انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہی ہے جیسے گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وہی اسی بنا پر لیٹ ہوئی تھی اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام سورۃ کہف لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تھا، جبرائیل تم اتنی مدت سے میرے پاس آنے سے کیوں روکے رہے؟ اسے تشویش پیدا ہونے لگی تھی۔ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا اور پھر روح کے بارے میں وضاحت کی۔ اصحاب کہف کی تفسیر ابن کثیر کے مطابق یوں ہے، وہ چند نوجوان تھے، دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعد روایت یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ بہت مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا بھی بہت ظالم اور بت پرستی کراتا تھا۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے پر گئے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے ہوئے دیکھی۔ یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب نے ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں۔ اب یہ آپس میں گھل مل گئے، انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری اور شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہمارا رب وہی ہے
جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کے صاف گوئی پر بادشاہ بگڑا، اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کا دل اور مضبوط ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ ان سے فرما دیا گیا، جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہو گئی ہے اور تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا فرما دے گا۔ پس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھنے سے عاجز کر دیا، بلکہ اسی قسم کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا جب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی تھی، لیکن مشرکین غار کے منہ میں آنے تک آپ کو نہ دیکھ سکے۔ اس واقعے میں بھی چند روایات میں تفصیل اس طرح ہے کہ بادشاہ کے آدمیوں نے ان کے تعاقب کیا اور غار تک پہنچ گئے تھے، لیکن غار میں وہ لوگوں کو نظر نہ آئے تھے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح شام دھوپ آتی جاتی تھی، یا غار کس شہر کے کس پہاڑ میں یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بدلتے رہے، ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا، اس طرح انہیں جگا دیا۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے، اب 309 سال بعد جاگے تو بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کل سوئے ہوئے ہوں۔ ان کے بدن، کھال، بال، غرض ہر چیز بالکل صحیح سلامت تھی، یعنی سوتے وقت تھے بالکل ویسے ہی تھے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقعہ نہ ہوئی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں بھائی بھلا ہم کتنی دیر تک سوئے ہیں؟ ایک نے جواب دیا، ایک دن یہ اس سے بھی زیادہ کم۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ ایک دن یا اس سے کم سوئے ہیں۔ پھر ایک نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اس کا درست علم تو اللہ کو ہے۔ اب انہیں شدید بھوک پیاس کا احساس ہوا، انہوں نے سوچا بازار سے کھانا منگواتے ہیں۔ پیسے ان کے پاس تھے، ان سے کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے تھے، کچھ ان کے پاس تھے۔ ایک نے کہا، ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانے کی کوئی پاکیزہ اور عمدہ چیز لے آئے، اور جاتے ہوئے نظر آتے اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں لوگوں کی نظر ان پر نہ پڑ جائے۔ سودا خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لے کہ کسی کی نظروں میں نہ آئے، اگر انہیں ہمارے بارے میں علم ہو گیا تو ہماری خیر نہیں، لیکن اس کے آدمی ابھی تک ہماری تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا، اسے سارا نقشہ ہی بلا نظر آیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ 309 سال سوئے رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کوئی چیز اپنے پہلے حال پر نہ تھی، شہر میں کوئی بھی اسے جانا پہچانا نہ نظر آیا۔ یہ حیران تھا، پریشان تھا اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، سوچ رہا تھا کل شام تو اس شہر کو چھوڑ گئے ہیں، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا۔ جب زیادہ پریشان ہوا تو اس نے دل میں فیصلہ کیا، مجھے جلد از جلد سودا لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو پیسے دیے اور کھانے پینے کا سامان طلب کیا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیران زدہ رہ گیا۔ اس نے سکہ ساتھ والے دکاندار کو دکھایا، بولا، بھائی ذرا دیکھنا یہ سکہ کس زمانے کا ہے؟ اس نے دوسرے کو دیا، اس طرح سکہ کئی ہاتھوں میں گھوم گیا۔ کئی آدمی وہاں جمع ہو گئے، آخر انہوں نے اس سے پوچھا، تم یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام ہی کو تو یہاں سے گیا تھا۔ یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ سب اس کے بات سن کر ہنس پر بڑھے، یہ تو کوئی پاگل ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو۔ آخر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، وہاں اس سے سوالات ہوئے، اس نے تمام حال کہہ کر سنایا۔ بادشاہ اور سب لوگ اسی کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ آخر انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تمہیں اب اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ غار بھی ہمیں دکھاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان نوجوانوں سے ملے، انہوں نے بتایا کہ دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئے 3 صدیاں بیت چکی ہیں، اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ بہرحال ان نوجوانوں نے اپنی بقیہ زندگی اسی غار میں گزاری اور وہیں وفات پائی۔ بعد میں لوگوں نے ان کے اعزاز کے طور پر پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب شہر جانے والا پہلا نوجوان لوگوں کو لے کر غار کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جا کر انہیں خبر کر دوں۔ اب جو ان سے الگ اور غار میں داخل ہو گیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر نیند طاری کر دی۔ بادشاہ ان کے ساتھی سے تلاش کرتے رہ گئے، نہ وہ ملا اور نہ ہی وہ غار انہیں نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے غار کو اور ان سب کو چھپا دیا۔ اس کے بارے میں لوگوں کا خیال ظاہر کرتے رہے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یا وہ 9 تھے، 10واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال اس گنتی کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی سے دریافت کریں، کیونکہ ان کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، کوئی صحیح دلیل ان کے پاس نہیں۔ مشرکین کا دوسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے؟ ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلات یوں ملتی ہیں، ذوالقرنین ایک نیک، خدا رسیدہ اور زبردست بادشاہ تھا، اور اس نے 3 بڑی مہمات سر کی۔ پہلی مہم میں وہ اس مقام پر پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ یہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اس قوم کو سزا دیں، چاہے تو ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ ذوالقرنین نے کہا، جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دیں گے، البتہ مومن بندوں کو نیک بدلہ ملے گا۔ دوسری مہم میں اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مکانات کی کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی۔ تیسری مہم میں وہ 2 گھاٹیوں کے درمیان پہنچے، یہاں کے لوگ ان کی بات نہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اشاروں میں ترجمان کے ذریعے یاجوج و ماجوج کی تباہ کاریوں کا شکوہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان بند بنا دیں۔
ذوالقرنین نے لوہے کی چادریں منگوائیں، پھر ان سے ایک دیوار بنا دی، اس میں تانبا پگھلا کر ڈالا گیا۔ اس کام کے ہونے پر ذوالقرنین نے کہا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا، قیامت کے قریب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ذوالقرنین کے بارے میں مختلف وضاحتوں کتابوں میں ملتی ہیں۔ قرآن کے معنی دو سمتوں کے ہیں۔ ذوالقرنین دنیا کے دو کناروں تک پہنچے ہوئے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا۔ بعد میں قرن کے معنی سینگ کے لیے، یعنی دو سینگوں والا۔ اس کا نام سکندر تھا، لیکن یہ یونان کے سکندر نہیں تھے جسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ یونانی سکندر کافر تھا، جبکہ مسلمان اور ولی اللہ تھے۔ یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ خضر علیہ السلام ان کی فوج کا جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ تیسرا سوال یعنی روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے، یعنی روح کی حقیقت اسی کے علم میں ہے، اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ روح کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں بالکل یہی بات درج تھی کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ یہودیوں نے مشرکوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہیں۔ اگر وہ صرف نبی ہیں، اگر یہ صرف یہ ہے کہا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اگر صرف یہ کہا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ آپ نے بھی بالکل یہی ارشاد فرمایا تھا۔